ارشد صاحب اور شبانہ بیگم کے دو جڑواں بیٹے تھے، نعمان اور عمران۔ نعمان اور عمران شکل میں تو ایک جیسے تھے لیکن عادتوں میں تو بالکل مختلف۔ آج سنڈے تھا۔ ارشد صاحب جب صبح سو کر اٹھے تو وہ لاؤنج میں آئے تو کیا دیکھا؟ عمران نہا دھو کر بیٹھا اپنے اسکول کا کام کر رہا ہے۔ عمران بیٹا، آج تو سنڈے تھا، آپ صبح سویرے اتنی جلدی اٹھ گئے اور نہا دھو کے کام بھی کرنے لگ گئے۔ واہ بھائی واہ عمران بیٹا۔ جی بابا جان، آج تو سنڈے ہی تھا لیکن ہمارا کل ٹیسٹ تھا اور سائنس کا پروجیکٹ بھی بنانا تھا، تو میں نے کہا کہ پہلے ٹیسٹ کی تیاری کر لیتا ہوں اور پروجیکٹ بھی بنا لیتا ہوں، پھر آرام سے فارغ ہو کر کھیلوں گا۔ اتنے میں ماما عمران کے لیے کھانا بنا کر لے آتی ہیں۔ عمران بیٹا تھوڑی دیر کے لیے ذرا پڑھائی کو روک دو، ناشتہ تیار ہو گیا ہے، میرے بیٹے پہلے ناشتہ کر لو۔ اسی دوران نعمان بھی ہاتھ میں بیٹ اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ ماما، آج میں نے بہت مشکل میچ کھیلا ہے، میں بہت تھک گیا ہوں، جلدی سے ناشتہ دے دیں۔ ارے بیٹا اتنے میلے ہو گئے ہو، جو جلدی سے پہلے نہا لو پھر میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ نہیں ماما، پہلے ناشتہ دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ نعمان ناشتہ کر کر ٹی وی پر اپنا پسندیدہ کارٹون لگا کر دیکھنے لگا کہ اتنے میں ہی اس کا دوست رمیز آ کر اسے کہنے لگا، ارے نعمان یار، کیا کر رہے ہو؟ باہر سارے دوست فٹ بال کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہے ہو، چلو جلدی کرو۔ ماما، میں اپنے دوست کے ساتھ ذرا دیر کھیلنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ فٹ بال کھیلنے چلا جاتا ہے۔ جلدی چلو نعمان، میچ شروع ہو چکا ہوگا، جلدی کرو۔ اور ادھر عمران نے اپنے ٹیسٹ کی بہت اچھی تیاری کر لی اور اپنے سائنس پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر لیے۔ اب وہ فارغ تھا اور اس نے اپنا بیگ بھی تیار کر لیا۔ اتنے میں بابا بھی مارکیٹ سے واپس آ گئے۔ بابا دیکھیں، میں نے اپنے ٹیسٹ کی ساری تیاری بھی کر لی ہے اور اپنا سائنس کا پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر لیا۔ شاباش پیارے بیٹے، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن نعمان نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ اتنے میں نعمان فٹ بال کا میچ کھیل کر آ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ بیٹا آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی؟ آپ نے اپنا ٹیسٹ تیار کر لیا اور پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا؟ جی بابا جان، میں ابھی نہا کر آتا ہوں، پھر میں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ادھر عمران بابا سے کہتا ہے، بابا جان، میں اب اپنے دوستوں سے کھیلنے جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ عمران کھیلنے اور نعمان نہانے چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح منڈے کو دونوں بھائی تیار ہو کر اسکول جاتے ہیں، لیکن واپسی پر عمران خوش اور نعمان اداس نظر آتا ہے۔ گھر آ کر وہ دونوں بابا کو اپنا ٹیسٹ چیک کرواتے ہیں۔ عمران کے 10 میں سے 10 مارکس تھے اور اس کو ایکسیلنٹ بھی ملا ہوا تھا، جبکہ نعمان کے 10 میں سے 2 مارکس تھے اور وہ فیل بھی تھا۔ شاباش عمران بیٹا، ویل ڈن، آپ کے نمبر تو بہت اچھے ہیں۔ اوہ نعمان بیٹا، یہ آپ فیل ہو گئے، اتنے گندے مارکس آپ کے بیٹا، یہ آپ نے کیا؟ پتہ نہیں بابا، میری قسمت اتنی خراب ہے، میں نے تیاری کی تھی لیکن پتہ نہیں میں کیوں فیل ہو گیا۔ نہیں میرے بیٹے، آپ کی قسمت بالکل خراب نہیں ہے، آپ قسمت سے گلہ مت کریں۔ بیٹا میں نے کل سنڈے میں آپ کی اور عمران کی روٹین دیکھی، آپ نے دیکھا کہ عمران صبح اٹھا اور اس نے پہلے نہا دھو کر اپنے ٹیسٹ کی بھی اچھے سے تیاری کی اور اپنے پروجیکٹ کو بھی اچھے طریقے سے تیار کیا۔
सारे काम कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बच गया उसने अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय किया। लेकिन आपने कितनी गलत तरतीब रखी। मैंने और मामा ने आपको कितना समझाया। आप सुबह उठे और आपने ना बात किया और न ही आपने होमवर्क किया, कोई तैयारी नहीं की। आप सारा दिन या खेलते रहे या टीवी पर अपनी पसंद के कार्टून देखते रहे। और जब आप शाम को बुरी तरह से खेल खेल कर थक गए तो उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की। तो बेटा अब आपका जहन इतना थक चुका था कि आप सही तरीके से ना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए और ना ही टेस्ट की तैयारी कर पाए, और फेल होकर अब आप किस्मत से शिकवा कर रहे हैं। आपने अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। जो काम आपको पहले करना चाहिए था फ्रेश जहन के साथ, वो आपने आखिर में किया। इस तरह तो बेटा अगर आपकी यही रूटीन रही तो आप तो सालाना टेस्ट में भी फेल हो जाएंगे। जी बाबा जान, अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं भी इमरान भाई की तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको शिकायत का मौका ना मिल सके। अब नोमान भी इमरान की तरह एक अच्छा बच्चा बन चुका है। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मामा बाबा और सारी टीचर्स दोनों भाइयों से बहुत खुश हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कहानी शैतान का खाना देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।